قرآن کہانی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جن پر ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کون ہے اس بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات ذہن نشین کر لیجئے کہ دجال کے بارے میں ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرنا ہے جو آپ نے اپنے صحابہ کو فتنوں کے بارے میں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے اور ان کو تمام فتنوں سے بار بار آگاہ فرمایا کرتے تھے۔ قیامت تک پیش آنے والے تمام واقعات آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمائے تاکہ صحابہ کے ذریعے تمام امت کو ان فتنوں کا علم ہو جائے اور امت تمام فتنوں سے بچنے کے لیے تیار ہو جائے، اور یہ تیاری ذہنی، جسمانی اور روحانی تینوں طرح کی ہو۔ اسی لیے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے اور سنیے تاکہ کچھ نکات آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ قمر آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہوتا ہوا چلا آتا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے۔ قیامت تک پیش آنے والے واقعات قلم لکھ کر رک چکا ہے۔ انسانیت اور کائنات کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے اللہ کے حکم سے قلم قیامت تک پیش آنے والے تمام واقعات لکھ کر قلم بند کر چکا ہے۔ ہر فیصلے پر مہر لگا دی گئی ہے، اور دنیا کے خاتمے تک کے تمام حالات و واقعات انبیاء کے ذریعے اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے علم میں بھی لا چکا ہے۔ تمام واقعات ٹھیک اسی طرح رونما ہو رہے ہیں جس ترتیب سے قرآن و حدیث میں تذکرہ موجود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7263 کے مطابق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کھڑے ہونے کے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کوئی اہم بات نہ چھوڑی مگر اسے بیان فرما دیا۔ جس نے اسے یاد رکھا اور جس نے اسے بھلا دیا، وہ سب کچھ میرے ان ساتھیوں کے علم میں آیا۔ پھر ان میں سے کوئی چیز پیش آتی ہے جو میں بھول چکا ہوتا ہوں، تو جب اسے دیکھتا ہوں تو وہ مجھے یاد آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے انسان کسی غائب ہو جانے والے شخص کا چہرہ یاد رکھتا ہے، جب اسے دیکھتا ہے پہچان لیتا ہے۔ آج سے کئی 100 سال پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن عظیم فتنوں کے بارے میں امت کو خبردار کرتے رہے، ان میں سے سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو امام الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب سے اللہ نے اولاد آدم کو پیدا فرمایا ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے۔ اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، لہٰذا اس کا خروج تم ہی میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں غور طلب بات یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے آنے والے تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے خبردار کرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم دنیا میں آخری امت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کو بھی 1400 سال گزر چکے ہیں۔ اگر 1500 سال پہلے اللہ کے نبی دجال کے بارے میں اتنی تفصیلات بتا چکے ہیں تو ہمیں بھی ان کے بارے میں جاننے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، یعنی احادیث مبارکہ میں بیان کردہ حالات و واقعات کے مطابق موجودہ زمانے کا تجزیہ کرتے ہوئے وقت کی سنگینی کا پورا احساس کرنا چاہیے۔ دجال کے معنی ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ دجال اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل سے ڈھانپ دیا ہے۔ دجال عربی زبان میں جالساز اور فریب کار کو بھی کہا جاتا ہے۔ دجال کو احادیث میں مسیح دجال بھی کہا گیا ہے۔ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہے اور ابرو بھی مٹی ہوئی ہے۔ بعض احادیث میں دجال کو دائیں آنکھ سے کانا کہا گیا ہے اور بعض میں بائیں آنکھ سے۔ در حقیقت دجال کی دونوں ہی آنکھیں عیب دار ہوں گی۔ طبرانی معجم الکبیر میں حدیث ہے:
دجال کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی، بائیں آنکھ بے نور ہوگی اور دائیں آنکھ انگور کی طرح باہر کو نکلی ہوئی ہوگی۔ دجال کون ہے؟ اس بارے میں ہمیں بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ قدیم زمانے سے لے کر تاحال بہت سے لوگوں پر دجال کے بارے میں شک و شبہ کیا جاتا رہا ہے۔ ان میں سے ایک سامری جادوگر بھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عظیم جادوگر رہا ہے۔ یہ وہی جادوگر تھا جس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کے نیچے کی مٹی اٹھا کر سونے کو پگھلا کر بنائی گئی گائے کے اندر ڈال دی تھی، جس سے گائے سے آواز آنے لگی اور بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ سامری جادوگر میں دجال کے بارے میں احادیث میں بتائی گئی تمام علامات میں سے ایک بھی علامت موجود نہ تھی۔ دوسرا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات سے تعلق رکھنے والے ہیرم آبیف کا ہے۔ یہود حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کے بہتان لگاتے ہیں، جبکہ ہیرم آبیف کو دیوتا اور آسمانی شخصیت تصور کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اللہ کی آزمائش کی شکل میں پہن کر تخت سلیمانی پر بیٹھنے والا ہیرم آبیف ہی تھا۔ اپنے جرم کی پاداش میں اس کو مقدس ہیکل کی چوٹی پر لے جایا گیا۔ اس کی ایک آنکھ خراب تھی، اس پر مرتے وقت تشدد کیا گیا جس سے اس کا حلیہ بگڑ گیا۔ یہود کی عالمی تنظیم فری میسن کی مخصوص علامت حرف جی کا اشارہ گاڈ کی طرف نہیں بلکہ دی گرینڈ آرکیٹیکٹ آف دی یونیورس کا مخفف ہے۔ یہود اس کو اپنا مسیحا خیال کرتے ہیں اور کلوننگ کے ذریعے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سائنسی تجربات کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ دجال کسی مردہ شخص کو زندہ کیے جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ شخص کا نام ہے جسے اللہ نے بنی نوع انسان کی آزمائش کے لیے عظیم طاقت سے نوازا ہے۔ اسی لیے دجال کے اس دوسرے امکان کو بھی بآسانی رد کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا کردار جس پر دجال ہونے کا شک کیا جاتا ہے وہ امریکہ ہے، جس کے بارے میں یہ تصور عام ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور امریکہ بھی اپنی مادیت کی آنکھ سے اس دنیا کو دیکھتا ہے، یعنی صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور دوسرے کے نقصان سے اس کو کوئی غرض نہیں۔ دراصل دجال کسی ملک یا تہذیب کا نام نہیں ہے، بلکہ یقینی طور پر ایک انسان کا نام ہے جس کو اللہ نے کچھ اضافی صلاحیتوں سے نوازا ہوگا اور جو عام انسان کی سمجھ سے بالا تر ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ابن سیاد نامی شخص پر دجال ہونے کا شک کیا جاتا تھا۔ اس میں اس قدر نشانیاں پائی جاتی تھیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش میں اور اس کی حقیقت جاننے کی طلب میں رہتے تھے اور بہت فکر مند رہتے تھے۔ جب ایک یہودی کے ہاں ایک ایسے لڑکے کا پتہ چلا جس میں دجال کی نشانیاں پائی جاتی تھیں تو آپ اپنے صحابہ کے ہمراہ خود وہاں تشریف لے گئے اور چھپ کر اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ صحیح مسلم میں باب الفتن حدیث نمبر 7346 کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کے اس باغ میں گئے جس میں ابن سیاد تھا۔ باغ میں داخل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں کی تنوں کی آڑ میں ہونے لگے تاکہ اس سے پہلے کہ ابن سیاد آپ کو دیکھے آپ اس کی کوئی بات سن لیں۔ وہ بستر پر ایک نرم چادر میں اسے اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے اندر سے اس کی گنگناہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے تنوں کی آڑ لے رہے تھے تو ابن سیاد کی ماں نے آپ کو دیکھ لیا اور وہ ابن سیاد سے کہنے لگی، صاف، یہ ابن سیاد کا نام تھا، یہ محمد آئے ہیں۔ ابن سیاد اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتی تو وہ اپنا معاملہ واضح کر دیتا۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق اسی طرح ایک بار مدینے کے ایک راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی ابن سیاد سے ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا ہوں۔ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سمندر پر ابلیس کا تخت دیکھ رہے ہو، تجھے اور کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا، میں 2 سچوں اور 1 جھوٹے کو یا 2 جھوٹوں اور 1 سچے کو دیکھتا ہوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا معاملہ خود اس کے سامنے گڈمڈ کر دیا گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल की तमाम निशानियां मालूम होने के बावजूद इसके बारे में फिक्रमंद रहते थे और चाहते थे कि मुसलमान भी इस फिक्र की अहमियत को जान लें। इसीलिए बहैसियत एक मुसलमान ये हमारा फ़र्ज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दज्जाल के मुतालिक तमाम अहादीस का बगौर मुताला करें और मौजूदा ज़माने के मुताबिक उनको समझने की कोशिश करें। दज्जाल के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारे चैनल के साथ मुंसलिक रहिए। इंशाअल्लाह आने वाली हमारी कुछ वीडियोस में आपको दज्जाल के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल होंगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ मुफीद मालूमात ज़रूर हासिल हुई होंगी। कुरान पाक को समझने के इस सफ़र में हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कुरान कहानी।